ہمارے بہت ہی محترم بزرگ اور سرپرست کی حیثیت رکھنے والے اس یونیورسٹی میں اور ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز محترم جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب اور ہماری جن سے آج پہلی ملاقات ہوئی لیکن ان کی خصوصیات واضح ہو کر ہمارے سامنے آئی اور میں بےحد متاثر ہوا وہ جناب عزیز الرحمان صاحب شعبہ عربی کے زیوردار استاد جناب ڈاکٹر محفوظ عالم صاحب شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے ڈاکٹر جناب ابرار الحق صاحب اور ڈاکٹر جناب ممتاز عالم صاحب اور شعبہ اردو سے پی ایچ ڈی کر رہے اس محفل میں موجود افضل حسین اور ہمارے عزیز طلباء و طالبات علامہ اقبال علی کا ایک شعر میں آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا جو مجھے اس موقع پر یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی ہی کشتی ویراں سے، ذرا غم ہو تو یہ مٹی بہت سرخیز ہے ساتھی۔ یقیناً آپ طلباء اور طالبات نے بہت محنت کی، اس اقدام کی تیاری کی۔ ہماری یہی خواہش تھی کہ آپ محنت کریں اور کچھ سیکھیں، کچھ جانیں تاکہ زندگی کے میدان میں آپ کامیاب ہو سکیں، سرخرو ہو سکیں، آگے بہتر کر سکیں۔ چونکہ ادارہ ہمارے گھر کی طرح ہوتا ہے اور اس گھر میں ہم سیکھتے ہیں۔ باہر کی دنیا ہمارے لیے میدان عمل ہے جہاں ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، اس کے لیے سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمارا گھر اور ہمارے ادارے جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے درسگاہیں، یہ ہمارے سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ انسان دو باتوں سے پہچان جاتا ہے، ایک بات یہ ہے کہ جب وہ کلام کرے تب انسان کی پہچان ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب وہ کام کرے۔ انسان جب کلام کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ اس کی تہذیب سے بھی واقفیت ہوتی ہے، وہ کس تہذیب کا انسان ہے، کس انداز سے بات کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کام جب آدمی کرتا ہے اس سے ہم دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ کس کیٹیگری کا آدمی ہے۔ تو آج کے اس سیمینار کے انعقاد میں جو آپ لوگوں نے محنت کی اس سے دونوں باتیں واضح ہو کر کے سامنے آئی ہیں کہ آپ کے اندر وہ جوہر ہے، وہ پوشیدہ ہے۔ انسان کی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں آج کے بھاگ دوڑ کی زندگی میں سمجھتا ہوں اس بات کو، لیکن میں بارہا اس بات کو کلاسوں میں کہتا رہا ہوں اور آج میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو پہلی ترجیح بنائیں اور اس پر خاص توجہ دیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان میں آپ بہت بہتر کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ کے اندر صلاحیتیں ہیں، اسے نکھارنے کی، بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں کئی طلباء ایسے تھے جنہوں نے بہت اچھا کیا۔ تو آدمی جس قدر محنت کرتا ہے اسے اس قدر چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ زبان و بیان کے اعتبار سے بعض طلباء کے یہاں کچھ خامیاں نظر آئی۔ ایک اردو کا طالب علم اگر زبان و بیان میں غلطی کرے اس حد تک کہ واضح طور پر محسوس ہو، وہ بہتر بات نہیں ہے بلکہ رسوائی کی بات ہے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی زبان کے لیے بھی۔ اس لیے کہ اردو ایک تہذیب کی زبان ہے، اردو ایک ایسی زبان ہے جسے ہم شیریں زبان کرتے ہیں، جو دنیا کے دلوں کی فتح کرنے کی زبان ہے۔ اس زبان کی آبیاری کی آپ ہی کو کرنی ہے، اس کا حسن بھی آپ ہی کو برقرار رکھنا ہے اور اس کی بقا کا ضمانت بھی آپ ہی ہے۔ اس جانب آپ لوگوں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
میں کچھ باتیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آئندہ آپ اپنی زندگی میں آپ سیمینار میں جائیں گے، آپ پروگرام میں شامل ہوں گے تو ہمیں کس طریقے سے وہاں پیش آنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جیسے سیمینار میں ہم اشعار ناظرین کے لیے میں یہ بات کہنا چاہوں گا، سیمینار میں اشعار پیش نہیں کیے جاتے۔ سیمینار میں باتیں کر کے ان کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ہم بلاتے ہیں۔ مشاعرہ جو ہوتا ہے اس میں اشعار پیش کیے جاتے ہیں بلاتے ہوئے، لیکن سیمینار کی یہ روایت نہیں ہے۔ سیمینار کی یہ روایت بھی نہیں ہے کہ درمیان میں اشعار پڑھے جائیں، یعنی ناظرین کے ذریعے یا پروگرام اگر ہو رہا ہے درمیان میں کسی کو کوئی غزل پڑھوا دیا، ایسا بھی سیمینار میں نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک اہم بات مجھے یاد آ رہا ہے کہ کلاسوں میں آپ سے کہہ چکا ہوں، پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل علم حاصل کرنے کی جو سہولتیں ہمارے سامنے ہیں، ان سہولتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم صحیح اور غلط کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ہر آدمی کو شاعری سے لگاؤ یا شاعرانہ ذہن نہیں ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہم کس کا شعر کہاں سے کوٹ کر رہے ہیں، کہاں سے لے رہے ہیں، اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم شعر کو غلط پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ بے وزن ہے۔ بعض اوقات ہم نے فیس بک سے یا سائٹ پر کہیں کسی کا شعر دیکھا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں بڑے شعراء کے نام سے اپنا شعر ڈال دیتے ہیں جو ناموزوں بھی ہوتا ہے، بے تکا بھی ہوتا ہے۔ تو اس محفل میں اس طرح کے اشعار بھی پیش کیے گئے آپ لوگوں کے ذریعے جو اخبار کے تھے ہی۔ اس جانب خاص طور پر علم حاصل کیجیے، آپ کتابوں سے حاصل کیجیے۔ آپ سائٹ کا بھی سہارا لیجیے، مستند کتابیں جو ہیں ان کتابوں کو پڑھیے، تو آپ کے پاس جو علم ہوگا وہ معیاری ہوگا، اوتھینٹک ہوگا۔ پھر آپ کہیں کسی میدان میں پیچھے نہیں پڑ سکتے، بلکہ آپ آگے نہیں اپنے دلائل کے بنیاد پر۔ آپ کو کوئی چیلنج کرے گا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے فلاں کتابیں پڑھی ہے۔ تو آج کل یہ بات ہی بہت مشہور ہے واٹس ایپ پہ ریسیپی، جس سے لوگ بہت گمراہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ علم کے طالب ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار ایک ایسا شاعر ہے جو ہمیں ہر قدم پر درس دیتا ہے، زندگی جینے کا درس دیتا ہے، زندگی کیسے گزارنی اس کا درس دیتا ہے، ہمیں حوصلہ بڑھ دیتا ہے۔ اور خاص طور سے خودی کے حوالے سے ہم نے ایک موضوع اس لیے رکھا تھا تاکہ ہم بہتر سمجھ سکیں کہ خودی ہے کیا۔ خودی کے حوالے سے ادب میں بھی اردو ادب میں بھی نگیٹو بنایا تھا، منفی، اسے برا خیال کیا گیا، خاص طور سے تصوف میں یہ بات بہت ہی بری سمجھی گئی کہ خودی خدا کے اور انسان کے درمیان حائل ہے، یہ بات کہی گئی۔ اور جمیل مظہری جو بہار کے رہنے والے تھے، یہ الفاظ سے بہت متاثر تھے، لیکن انہوں نے جو شعر کہا کہ پیمانے تخیل، کیسے بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہوئی فریب پیغام تو تب نکل جائے آدمی کا۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے، یہ آپ نے اسے بہت بڑھایا ہے، لیکن آپ لوگ اسے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اقبال ایک ایسا شاعر ہے جس نے خودی کا مفہوم ہی بدل ڈالا۔ غالب نے کہا تھا عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، یعنی ایک قطرہ اگر الگ ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جب وہ دریا میں ملتا ہے تو وہ دریا بن جاتا ہے۔ اسی طریقہ سے انسان بحیثیت انسان اس دنیا میں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے جدا ہوا ہے، یہ خدا کا حصہ ہے۔ اور وصل کا لفظ ادب میں ملتا ہے کہ وصال ہو گیا، یعنی اللہ سے جا کے مل گیا۔ تو تصوف میں بھی اس جسم کو برا خیال کیا گیا، روح سے روح کو ملنے نہیں دیتا ہے بدن، خیر یہ بیچ کی دیوار گرا چاہتی۔ یہ بات کہی جاتی رہی ہے، لیکن اقبال نے کیا کہا کہ بھائی انسان کا وجود الگ ہے، انسان کا وجود
अलग है और ये अल्लाह से जाकर नहीं मिलता है, बल्कि इसे एक दिन उठाया जाएगा, इसे ऐसा होगा होगा। तो खुदी का मफहूम इकबाल ने बिल्कुल ही बदल दिया। इकबाल ने कहा कि खुदी क्या है राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है बेदारी कायनात, खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुदी शेर मौला, जहाँ उसका सैर, ज़मीन उसकी सैर, आसमां उसका सैर। तो खुदी को अगर सही मानों में जो इकबाल ने पेश किया है, अगर आप उसके समझ में, तो आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी। ये अहम चीज़ है। तो बहरकैफ वक्त वो चला है। आप लोगों ने बाद ये मुझे मालूम हुआ कि इस सेमिनार के मौके से नए साल के जो तलबा हैं उन्हें फ्रेशर पार्टी भी देना चाह रहे थे, तो ये एक अच्छी अलामत है। आप लोग मौजूद हैं, यकीनन आप लोगों की सरगर्मियाँ इस इदारे को सरगर्म करने में मुआविन साबित होंगी। तो हमारे बहुत सारे तलबा हमारे तो नहीं आया, पता नहीं किस मजबूरी के तहत। और आज के महकम थे जिन तलबा ये फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा में याद राशिद, तलब जबी, शाइस्ता, हसनैन रज़ा, शाज़िया, अनीसा, गुलबशां, फरहीन, फैज़ी, नगमा और शाइस्ता भी नाम है। शाइस्ता ने भी ये मुकाले पढ़े और इन्हीं में से इन्हीं में से इनाम तकसीम करने हैं। और ये इस तरह से ये 2 सेशन हो गया जो एक साथ हुआ। एक तो सेमिनार हुआ जिसका नंबर आपको अलग से मिलेगा, सारे तलबा को मिलेगा जो शामिल हुए इसमें। दूसरी चीज़ ये है कि फ्रेशर पार्टी जो हुआ है उसमें एक लड़की से मिस्टर फ्रेशर, लड़के से और मिस फ्रेशर का इंतखाब सेमेस्टर अव्वल से होना है। ये जिम्मेदारी मैंने शोबे अरबी के उस्ताद डॉक्टर महफूज आलम साहब को दी थी, तो मैं समझता हूँ। और ये जमा सब के लिए फ्रेशर के लिए। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा कि मैं तशरीफ लाएं और मिस्टर फ्रेशर और मिस फ्रेशर कौन है उनका ऐलान कर दें। जिन्होंने बेहतर किया, सबने बेहतर करने की कोशिश की है, ये अच्छी बात है। और आप मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। जिनके यहाँ कुछ कमियाँ हैं, इम्तहान है, इम्तहान में नंबर कम बेस होते रहते हैं।